السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این پلس ناظرین۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قانون دان شعیب شاہین صاحب۔ شعیب صاحب، یہ فرمائے گا جو صدر مملکت کی جانب سے جو ہے وہ آرمی ایکٹ پر دستخط نہ کرنے کی انہوں نے ٹویٹ کیا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، انہوں نے ٹویٹ کر کے اپنا اوپینین ایکسپریس کر دیا۔ اٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز پریس ریلیز، اٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز ہز اوپینین۔ یہ تصور ہوگا کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ جب انہوں نے دستخط نہیں کیے تو یہ قانون نہیں بن سکتا۔ تو جس نے قانون کو گزٹ نوٹیفائی کیا، دیٹ از ایلیگل، وائڈ اینڈ وداؤٹ لافل اتھارٹی۔ اور اگر اس کے اوپر اب آگے جو پروسیڈنگز ہیں، ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے جنہوں نے صدر مملکت کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا اور ان کے ساتھ چیٹنگ کی۔ ان کو نوکری سے بھی نکالا جا سکتا ہے، ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ شعیب صاحب، یہ فرما دیجیے گا کہ صدر مملکت کی جانب سے یہ جو کہا گیا، تو بعض صحافی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اتنی لیٹ کیوں خیال آیا، پہلے کیوں انہوں نے یہ چیز، اگر انہوں نے درخواست نہیں کی تو پہلے بھی تو بتا سکتے، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، صدر مملکت کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کس وقت بتائیں گے۔ ظاہر ہے جب ان کے نوٹس میں آیا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپنے سٹاف کو پوچھا، بتایا کہ جی یہ میڈیا میں آ رہا ہے، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واپس بھیج دیا۔ انہوں نے آگے سے کہہ دیا میڈیا والے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر جب دوبارہ ان کو کنفرم ہوا، انہوں نے اپنے سٹاف کو بلایا دوبارہ، جب ان کو پتہ چلا اور کنفرمیشن ہو گئی تو انہوں نے اس کی ٹویٹ چلا دی۔ صدر مملکت کے لیے کوئی نہیں ہے کہ وہ ٹی وی میں بیٹھا ہو، ایک ٹی وی کی خبر آ گئی ہے اور اب واپس آ کے پریس کانفرنس کرے۔ ان کا ایک آئینی عہدہ ہے، ان کی ایک رسپیکٹ ہے۔ اس سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، وہ ہے ریاست کے سربراہ ہیں صدر مملکت، اور وہ سپریم کمانڈر ہیں آرمی کے، اور وہ پارلیمان کا حصہ ہیں۔ تو لہٰذا ان کی 2 دن بعد کی سٹیٹمنٹ ہو، 4 دن بعد کی بھی سٹیٹمنٹ ہو، وہ دیٹ کیریز ویٹ، اس کی اہمیت ہے اور اس کو پریزمپشن آف ٹروتھ ہے۔ نگران وزیر قانون کی جانب سے پریس ریلیز بھی ہوئی ہے، پریس کانفرنس بھی، انہوں نے کہا 20 دن جو ہے لیٹ ہوا تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ قانون بن گیا، صدر مملکت نے واپس نہیں بھیجا۔ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو لا منسٹر صاحب کیئر ٹیکر کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اس کے آرٹیکل 75 کے 2 حصے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے عملے کو کہہ دیا اس کو ریٹرن کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی یہ نیت تھی کہ یہ لا ان افیکٹو ہے، یہ میں نے پاس نہیں ہونے دینا، نہ ہی میں نے پاس کرنا ہے۔ دوسری بات، آرٹیکل 75(1) کے تحت اگر وہ یا تو اسینٹ کریں، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے واپس کرنے کا حکم دیا۔ فرض کرو یہ دونوں کام بھی نہ کریں، ایون دین آٹومیٹیکلی وہ لا نہیں بنتا۔ آٹومیٹیکلی لا بنتا ہے 75 سب آرٹیکل 2 اور 3 کے مطابق، جس میں ہے کہ دوبارہ اگر یہ میٹر جاتا ہے اور پارلیمان دوبارہ اس کو پاس کر دیتی ہے، تو اس کے بعد دوبارہ جو پاس کرنے کے بعد سچویشن ہوتی ہے، تو پھر 10 دن کے اندر یا تو وہ سائن کر دیں، اگر وہ سائن نہ کریں تو پھر 10 دن کے بعد آٹومیٹیکلی وہ قانون بنے گا۔ لہٰذا یہ اپلیکیبل ان کے اوپر ہے نہیں۔ لاسٹ سوال یہ کہ ایمان مزاری صاحب کی گرفتاری اور ڈی چوک میں جو پروٹیسٹ آپ نے دیکھا ہے، جلسہ دیکھا ہے، آنے بھی دیا گیا ہے، کوئی شیلنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ 144 کی خلاف ورزی کی بات تو بعد میں آئی کی۔ 144 لگانا ہی غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ یہ انگریز نے اپنے غلاموں کو پروٹیسٹ سے روکنے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے، اور آج بھی ہمارے یہ آقا سو کارڈ یہ آج اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر کسی کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ تو جھنڈا لے کے نہیں جا سکتے۔ 14 اگست کو اپنا جھنڈا اور پاکستان کا جھنڈا لے کر گئے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ گرفتار کر لیے، ان کو تو اجازت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو اگر اجازت ملی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اجازت ملنی چاہیے، لیکن قانون اور آئین کے دائرے میں ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔